رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بانیان مجالس کی توفیقات، عزت، معرفت، رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما رہے ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفاس۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات محمد۔ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے شایان شان اہل محمد بلند تر صلوات پڑھیں۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکدہ ولایت، امامت اور عدالت کے موضوع کے ذیل میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم کو کوئی وقت یاد دلا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کیجئے
جب میں نے کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے صرف امتحان پاس نہیں کیا، 100% نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ جیسے ہی ابراہیم نے امتحان میں کامیابی پائی، فوراً آواز توحید آئی، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے فرمایا پروردگار میری اولاد میں بھی۔ آواز توحید آئی، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ امامت کوئی بانٹنے کی شے نہیں، اس کا وعدہ میں پہلے ہی ان سے کر چکا ہوں جو سارے عادل ہیں، ان میں کوئی ظالم نہیں۔ میرے سامنے زیر سامنے تشریف فرما ہے، میں بالکل تمہید میں وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، پیدل کے نتائج آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کو تبرک بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے امتحان میں کامیابی پائی تو آواز توحید آئی، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ اس سے بہت پہلے جناب آدم کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدم کو زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بڑا اہم پیغام ہے جو ابتدا میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا ترجمہ اگر کوئی یہ کرے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو یہ صحیح مفہوم نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ متوجہ ہے وہ؟ خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ جب خلافت کی بات آئی تو پروردگار نے فرمایا خلیفہ بنانے والا میں ہوں، اور ابراہیم کی امامت کا تذکرہ کر کے بتایا کہ امام بنانے والا بھی میں ہوں۔ یعنی اگر چند افراد مل کے چاہیں کہ فلاں کو امام بنا دیا جائے تو یہ بات یاد رہے کہ امام بنانے والا میں ہوں، تم نہیں ہو۔ قالا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے میں نے انسانوں کے لیے امام بنایا۔ ایک بڑی لطیف بات ہے اور مجھے امید ہے یہ لطیف تبرک لطیف اذہان کا ہے، جس کا حصہ ہے اس تک پہنچے گا۔ میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر اسے کھولوں تو اس کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ ابراہیم کی امامت کا پروردگار نے اعلان کیا ہے، لیکن صرف انسانوں کے لیے۔ ابراہیم کی جب امامت کا ذکر کیا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے میں نے انسانوں کے لیے امام بنایا۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ لطیف تبرک صرف لطیف اذہان کا حصہ ہے، میں تشریح میں وقت نہیں بتانا چاہتا۔ ابراہیم کے لیے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کے لیے امام بنایا ہے، انسانوں پر امام نہیں بنایا ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ۔ ابراہیم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمین کے لیے امام نہیں بنایا، انسانوں کے لیے بنایا، اور انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں پر امام نہیں بنایا۔ پھر غور کیجئے، میں تب تک یہ جملہ دہراؤں گا جب تک آپ کی افکار اس معیار پہ نہ جائیں جس معیار پہ میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف انسانوں کے لیے، اور وہ بھی انسانوں کے لیے، انسانوں پر نہیں۔ للناس ہے، الناس نہیں۔
اور اسی قرآن میں خدا کچھ لوگوں کا ذکر کر رہا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں میں نے ان کے علم کی وجہ سے عالمین پر مختار بنایا ہے۔ بات پہنچی ہے حضور؟ جو خاموش چہرے ہیں وہ ابتدا میں متوجہ ہو جائیں تو گفتگو آسان ہو جاتی ہے۔ للناس ہونا اور ہے، بات تو یہی اتنی لطیف ہے اگر آپ لطف لے سکیں۔ للناس ہونا اور ہے، علی الناس ہونا اور ہے۔ میں ایک لفظ میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے مقدس چہرے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس پر کتنا نور مودت پھیلتا۔ للناس کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کو سروسز پرووائڈ کرنا۔ بھائی جو خاموش ہیں وہ خدا جانے کیا سننے آئے۔ للناس کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کو سروسز پرووائڈ کرنا۔ علی الناس ہونے کا مطلب ہوتا ہے انسانوں پر سردار ہونا۔ آپ کے افکار وہاں تک چلے گئے ہیں تو اگلی بات ہو گیا کروں۔ ابراہیم نے امتحانات دیے ہیں، اور ایک امتحان نہیں، ساری زندگی جناب ابراہیم کی امتحانات دیتے ہوئے گزر گئی۔ یہاں امتحان، وہاں امتحان، جان کا امتحان، مال کا امتحان، سفر کا امتحان، دیس کا امتحان، مال مویشی کا امتحان۔ اتنے امتحانات کسی نبی نے دیے ہی نہیں جتنے جناب ابراہیم نے دیے، اور سارے امتحان دینے کے بعد پھر خدا نے جس امتحان پر امامت دی ہے، وہ امتحان نہ جان کا ہے، نہ مال کا ہے، نہ ناموس کا ہے، نہ سفر کا، نہ پردیس کا۔ وہ امتحان ہے کلمات کے ذریعے۔ ابھی تک ابراہیم عمل کا امتحان دے رہے تھے۔ کوئی سمجھے خدا کے لیے، کوئی سمجھے جس معیار پہ میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی تک ابراہیم عمل کا امتحان دے رہے تھے۔ جس امتحان پر امامت نصیب ہوئی ہے وہ کلمات سے لیا گیا ہے۔ یہ کلمات الگ سے موضوع ہے، میں ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں تاکہ بات بالکل آپ کے اذہان کے قریب سے گزر جائے۔ یہ وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منصب ملتا ہی تب ہے جو آخری درجے کا امتحان ہے، وہ انہیں جان لینے کا امتحان ہے۔ کون کتنا جانتا ہے، کون کتنا جانتا ہے۔ جو فرشتوں کا امتحان ہوا تھا وہ بھی یہی ہوا تھا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر جن کے ذریعے امتحان لیا جا رہا تھا انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر ملائکہ سے پوچھا گیا بتاؤ ان میں کون کون کیا کیا ہے۔ انہی کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم جد الانبیاء کا امتحان ہوا، تو پروردگار نے امامت عطا کی، وہ بھی صرف انسانوں کے لیے۔ کسی صفت کا انسانوں کے لیے ہونا اور ہے، کسی عہدے کا کسی کے لیے ہونا اور ہے۔ ایک سادہ سا کلیہ پیش کرتا ہوں، بلکہ آپ کے ہاتھ پہ ماسٹر کی رکھ رہا ہوں، جو تالا کھلے وہ کھول لیجیے۔ انسانوں کے لیے ہونا اور ہے اور انسانوں پر عہدہ ہونا اور ہے۔ ابراہیم کو امامت ملی ہے، لیکن پروردگار نے
ساتھ ایک شرط رکھی کہ ابراہیم یہ جو منصب امامت ہے یہ اتنا قیمتی ہے میری نگاہ میں، یہ منصب امامت اتنا قیمتی ہے کہ جس کا عہد میں پہلے ہی ان سے کر چکا ہوں جو سارے عادل ہیں۔ عادل اسے کہتے ہیں جس کی ہر شے اپنے مقام حقیقی پر ہو۔ عادل ہو، عادل ہونے کا مطلب ہے کامل ہونا۔ اسی کو لغت شریعت میں معصوم کہتے ہیں، اسی کو لغت شریعت میں معصوم کہتے ہیں، اسی کو لغت شریعت میں کمال کہتے ہیں۔ کون سا انسان ہے جس کی عقل میں پروردگار نے ذوق تلاش کمال نہیں رکھا؟ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں؟ کون سا انسان ہے جس کی عقل میں خدا نے ذوق تلاش کمال نہیں رکھا؟ وہ کون سا انسان ہے جسے کھلا ہوا سرخ رنگ کا گلاب کا پھول اچھا نہ لگتا؟ وہ کون سا انسان ہے جسے خوبصورت منظر اچھا نہ لگتا؟ اس کا مطلب ہے کہ فطرتاً انسان کمال کو پسند کرتا ہے اور اس کی عقل میں یہ کمال کو پسند کرنے کا ذوق اس خالق نے رکھا۔ تو پھر معاف کیجئے یہ خلاف عدل ہوگا کہ وہ میری عقل میں ذوق تلاش کمال رکھے اور کائنات میں کوئی باکمال نہ رکھے۔ میری عقل میں ذوق رکھے، میری عقل میں ذوق رکھے اور کائنات میں اس کمال کا اہتمام ہی نہ کرے۔ اور پھر میری عقل میں یہ ذوق کسی ایک زمانے میں محدود تھوڑی ہے۔ ہر زمانے کے انسان میں ذوق تلاش کمال ہے، تو پھر ہر زمانے میں کوئی باکمال ہونا ضروری ہے۔ جو انسان آج ذوق تلاش کمال رکھتا ہے وہ بتائے آج کا باکمال کون ہے؟ جو سامعین پیچھے تشریف فرما ہے وہ میرا خیال بھی فکری طور پہ شامل نہیں ہوئے اور میں بات تمہید سے بہت آگے لے گیا۔ وہ کون سا انسان ہے جس کی عدل کو پسند نہ کرتی؟ کوئی ہے؟ جب کہیں چارہ نہیں چلتا تو انسان عدالت کا رخ کرتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ کے گزر گیا۔ جب کہیں چارہ نہ چلتا ہو، میں کنایہ کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میں کسی کو سمجھتا نہیں۔ آپ کنایہ سمجھیں گے تو میرا مان قائم رہے گا۔ جب کہیں چارہ نہ چلتا ہو تو انسان عدالت کا رخ کرتا ہے۔ جی ایسے سمجھیں، ایسے بات سمجھیں تو لطف آتا ہے۔ جب کہیں چارہ نہ چلتا ہو تو انسان عدالت کا رخ کرتا ہے۔ مجھے خبر نہیں کس کس کی ذات میں عدالت ہے۔ سرکار صادق کی بزم میں ایک دہریہ بیٹھتا تھا، خدا کو نہ ماننے والا بیٹھتا تھا سرکار کی بزم، اور کسی فلسفی نے پوچھا تو دہریہ ہے، تو فلسفی ہے، تو خدا کو بھی نہیں مانتا، اور یہ تو جعفر صادق کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ جو جواب اس نے دیا ہے وہ جواب نہیں، وہ ہدایت کا مینار نور کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا میں خدا کو مانتا نہیں اس لیے کہ میں ماننا نہیں چاہتا۔ نہیں آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ جی میں خدا کی قسم بالکل نہیں چاہتا کہ میں نچلی اڑان بھروں، اور اگر نچلی اڑان بھروں تو 2 منٹ لگیں گے جسے اپنی خاموشی پہ ناز ہے، خاموشیوں کا بت پاش پاش ہو جائے۔ لیکن میں نچلی اڑان بھرنا نہیں چاہتا ہوں، میں بالکل معیار سے نیچے نہیں آنا چاہتا ہوں۔ بالکل جو سامنے بیٹھے بیٹا ذرا چہروں سے حیرت دور کرو، مجلسی شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھے۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کی حویلی کا ذکر سنتے ہی کھلنے لگے وہ شیعہ تھے۔
بول نہ سکے شیعہ چہرہ بنا کے تو بیٹھے. عزت آل محمد کی قسم جو اس تحریر کا جواب ہے وہ جواب نہیں، ہدایت کا مینار نور ہے. اس نے کہا جب تو خدا کوئی نہیں مانتا، ان کے پاس بیٹھنے کا مقصد، اس نے کہا میں خدا کو جو نہیں مانتا وہ اس لیے کہ میں ماننا نہیں چاہتا. جیسے نجران کے عیسائی سب کچھ جانتے تھے، ماننا نہیں چاہتے. اس نے کہا لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، اس تحریر کا جملہ ہے، اس نے کہا ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ جس کی محفل میں میں بیٹھتا ہوں یہ انسانوں کا امام ہے. جو ہم خاموش رہے میں سمجھوں گا وہ مجلس سننے نہیں، صرف مجلس دیکھنے آیا. اس نے کہا اتنا تجھے بتا دوں، میں وقت ضائع نہیں کرتا، جس کی محفل میں بیٹھتا ہوں یہ انسانوں کا امام ہے، بلکہ انسانوں کا امام نہیں، یہ کائنات کا امام ہے. اس نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ میں نے ہر کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا ہے، اس کو کسی کے پاس جاتے نہیں دیکھا. بولے گا وہی جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. جو اگلا جملہ حضور اس نے بولا ہے، خدا کی قسم جو اگلا جملہ اس نے بولا ہے، اس نے کہا یہ جس کی محفل میں میں بیٹھتا ہوں، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. اس نے کہا یہ امام کل ہے. جملہ اس کی دلیل تو سنی. اس نے کہا یہ جس کی محفل میں بیٹھتا ہوں یہ امام کل ہے، اس لیے کہ میں نے ہر شے کو اس کا محتاج پایا ہے، اس کو کسی شے کا محتاج نہیں پایا. اب وہ دہریہ ہو کے بھی امام کی بزم میں بیٹھ رہا ہے. آج ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جو میرا ہم عقیدہ نہیں ہے بس وہ مجھ سے دور دور رہے. مجھے ایمان سے بتائیے سب سے زیادہ بولنا کس کا حق ہے؟ حجت خدا سے زیادہ بھی کسی کا حق ہے کہ وہ بولے؟ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. اور جب امام موجود ہو کسی کی ہمت ہے کہ قدم بڑھائے. لیکن عزت آل محمد کی قسم جنہیں حق تھا کہ بس وہ بولیں اور وہی بولیں، میں نے کائنات میں ان سے بہتر کوئی لسنر دیکھا ہی نہیں. جتنے تحمل سے انہوں نے لوگوں کے سوال سنے ہیں میں نے ایسا کوئی لسنر کائنات میں دیکھا ہی نہیں. محسوس کیا آپ نے جن کا حق تھا کہ وہ بولیں اور وہی بولیں، وہ خاموش ہو کے ایک جاہل کی گفتگو سماعت کر رہے. اپنی مرضی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی روش اچھی نہیں ہے. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا. اپنی مرضی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی روش اچھی نہیں ہے. سنت پہ عمل کرنا ہے تو ساری سنتوں پہ عمل کرنا ہے. معاف کرنا، اگر مسواک کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے تو پتھر کھا کے دعا دینا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ تحمل کا پیدا ہوگا، یہ برداشت کا پیدا ہوگی. جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا ہے وہ کیا کرنے آئے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ کھیلنے آئے تھے؟ محمد مصطفیٰ تو آئے ہی توحید کا پرچار کرنے، اور وہ آئے ہیں خدا کی توحید کے خلاف مقدمہ لے.
تو رسول اللہ کو تو چاہیے تھا اپنے صحابہ سے کہتے کہ راستے میں ہی پتھر مارو، مگر مصطفیٰ نے بٹھایا، کھانا کھلایا، مشروب پیش کیا، ان کی عبادت کا وقت ہوا تو فرمایا تمہاری عبادت کا وقت ہے، جاؤ تمہیں اجازت ہے عبادت کا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جسے دور دور رہنے کا بڑا شوق ہے، میں اسے وجہ بتا دوں، دور رہنے والا دور کیوں رہتا ہے اور قریب ہونے والا قریب کیوں ہوتا ہے؟ دور ہونے والا دور ہوتا ہے یا کرتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ نہیں آپ پہنچے ہی نہیں، خدا کی قسم، دور ہونے والا یا دور کرنے والا دور ہوتا یا کرتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ اور جسے اپنے عقیدے پر یقین ہو وہ اشتہار چھپواتا ہے کہ آئیے تشریف لائیے۔ کون سا انسان ہے جو کمال سے دشمنی رکھتا؟ دنیا کمال ڈھونڈنے نکلے، ساری دنیا اگر علی کی دہلیز پہ اکٹھی نہ ہو تو ہم مذہب چھوڑ۔ لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاؤ کمال ڈھونڈو، کمال ڈھونڈو۔ اگر پوری دنیا کے انسان علی کی دہلیز پہ اکٹھے نہ تو پھر لطف کیا ہے؟ جب کہیں چارہ نہیں چلتا تو بندہ عدالت کا رخ کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کوئی اگر تخت پہ بھی بیٹھا ہے اور جب چارہ نہیں چلا، یہاں تک تو آپ کو لانا تھا صاحبان بزم معرفت۔ ہائے 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 ہائے، جی آپ سلامت رہیں۔ اگر کوئی بندہ ساری مجلس میں یوں سر ہلاتا بھی رہے گا تو مجلس تو ہو ہی جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجلس میں اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجلس میں اگر ہم چپ بیٹھے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی تو دیکھ کے کہے گا کہ ضرور یہ کوئی مفکر ہے، حالانکہ وہ بیچارہ متفکر ہے۔ یہاں اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھا کیجیے، یہاں ان کے فضائل میں کوئی نہ کوئی ایکسپریشن آپ کا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو واہ واہ کی عادت نہیں ہے نہ کیجیے، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی عادت نہیں ہے نہ اٹھائیے، نہیں اٹھائیے۔ یہ قبلہ تشریف فرمائے سارے تو یوں اللہ اکبر، سارے تو ایسے نہیں کرتے، رہ گئے ہیں کیونکہ ایسے کرتے ہیں۔ اختتام نماز پہ کیا سارے یوں تمام کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں والے آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا کروں میں، کہاں سے جی آپ سلامت ہو۔ ہائے 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 ہائے، جملہ میں نے بھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے، عزت مصطفیٰ و مرتضیٰ کی قسم، جیسے نماز میں، خدا کر میری بات ضائع نہ ہو، جیسے نماز میں یوں والا اور یوں والا برابر نہیں، ایسے ماتم میں بھی یوں والا اور یوں والا برابر نہیں۔ ہاں جی حضور، جی یہ معیار ہے حضور، یہ معیار ہے۔ یہ مجلسوں میں ہٹ ہٹ کے، بچ بچ کے، چھپ چھپ کے، یہ فاصلہ ڈال ڈال کے بیٹھنا، یہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کا پتہ ہے کہ مومن کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ مجھے عزت آل محمد کی قسم معصوم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی مومن کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھتا، دونوں کے بدن سے خوشبو نکلتی، وہ خوشبو مجلس سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے افلاک عالم پہ یوں پھیل جاتی ہے
کہ تسبیحات چھوڑ کے فرشتے عرضیاں دینے لگتے ہیں پروردگار ساری زندگی کی عبادت لے لے، ایک مرتبہ اس مجلس میں جانے کی اجازت دے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے مومن کے ساتھ ملنے کا نتیجہ کیا ہے۔ نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے جو اللہ اکبر اللہ اکبر ہو جاتی ہے نا، لیکن اس جیسی نہیں ہوتی۔ اس جیسی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہاتھوں کو رفع یدین معصوم فرماتے یہ تمہاری نماز کی زینت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، یوں کر لیں، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ نماز قبول کر لیتا ہے، یوں بھی کر لے تو ہو جاتی ہے۔ اور کئی تو ایسے بھی ہیں انہیں یوں کی توفیق بھی ختم ہو گئی، اب وہ ہاتھ وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں اور صرف کوہنیوں کی حرکت سے کام چلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی مرضی ہے۔ اگر اتنا سا عمل بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے بھی بہت کچھ دینا بہت مشکل ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ حلقے میں کھڑے ہو کے یوں یا حسین کہیں، یا اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر دور ماتمیوں کو دیکھتے ہوئے بس یوں یا حسین یا حسین۔ وہ بھی کریم ہے اور یہ بھی کریم ہے، لیکن مقام برابر نہیں ہے۔ صرف جنت میں چلے جانا ہی کام نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، صرف جنت میں داخل ہو جانا ہی کام نہیں ہے۔ یہ جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ لوگوں کو اس بات کی تقسیم ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس بات پر ہی گروہ در گروہ لوگ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ خدا کی قسم یہ فہم مالکوں کا عطا کردہ ہے۔ جن باتوں پہ گفتگو کرتے ہوئے بڑے بڑے برج میں نے ہلتے ہوئے دیکھے، ان باتوں کا حوصلہ آل محمد نے اس غریب کے تقسیم کو عطا کیا، اور ایسے انداز سے کہ کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور دل مطمئن ہو جائے۔ اس بات پہ حضور گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے لوگ کہ جنت میں کیسے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے عقیدے سے جائیں گے، کوئی کہتا عمل سے جائیں گے، ایسا ہی۔ دخول جنت کا معیار عقیدہ ہے۔ میں ممبر پہ جو بات کرتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پچکا ہوا اور اٹکا ہوا اور پھسلا ہوا عقیدہ مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ دخول جنت کا معیار عقیدہ ہے، لیکن جنت میں صرف داخل ہی نہیں ہونا ہے، درجات جنت کا معیار عمل ہے۔ یہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں والے اور یہاں والے سونے کے کنگن پہن کے تکیے لگا کے بیٹھے ہیں، اور یہاں والے اور یہاں والے علی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ جی جی جی، ہو گئی نا بیلنس بات، ہو گئی نا حضور بیلنس بات۔ اس سے بہتر انداز میں بات پہنچا ہی نہیں سکتا یہاں سے۔ حسین ابن علی
صرف جنت میں چلے ہی جانا. جنت میں 1,00,000 گھر کا مالک ہونا اور ہے، اور اکبر کے گھر کے ساتھ گھر کا ہونا. پڑھ لیجئے. تو میں نے خطیبانہ بات نہیں کی، ایک جملہ بھی خطیبانہ میں نے کبھی نہیں کہا. جناب علی اکبر کی زیارت پڑھ کے دیکھ لیجئے. میرا سلام اس پر کہ جس کا غرفہ جنتی غرفوں کے اوپر ہے. غرفہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ ریسٹ ہاؤس کو. اب مجھے بتائیے کہ جنت کے باغات ہوں. ابھی سوچ لیجئے، ابھی بات کر لیتے ہیں. جنت کے باغات ہوں، اور باغات ایسے کہ نیچے نہریں بہ رہی، اور معصوم فرماتے کہ جنت میں گھاس بھی زعفران کی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، عمدہ پھلوں والے درخت، اور درخت ایسے کہ کسی پھل کو کھانے کو جی چاہے تو ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، پھل منہ تک خود آ جائے. میں کون کون سی نعمتیں گنواؤں؟ جنت کے نغمے، شرابن طہورا، صحبت حور. مگر عزت آل محمد کی قسم جتنے مومن بیٹھے ذرا سوچ کے بتائیے، ساری نعمتیں موجود ہوں اور وہاں علی نہ ہوں. بس پھر یہی بات ہے. دخول جنت کا معیار عقیدہ ہے، لیکن درجات جنت عمل سے وابستگی رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہر کوئی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. صحبت وہ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا ہے اور خدا جانے کس کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا جو میں نے پڑھ لیا ہے. ہر کوئی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن صحبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مسجد کے ہمسائے میں مہنگا پلاٹ خرید کے گھر بنا لیا ہے. بس اتنی بات. آپ کس کے انتظار میں؟ اگر مسجد کے ہمسائے میں آپ نے مہنگا پلاٹ خرید کے گھر بنا لیا ہے تو خدا کا گھر آپ کے گھر کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے پاس ٹک گئے ہیں. صحبت سے مراد یہ نہیں کہ کون کون آ کے میرے پاس بیٹھا ہے. صحبت کا مطلب ہے میں کس کس کو بٹھانا چاہتا ہوں. جو کمال ڈھونڈنے نکلے گا اس کے پاس رکنے کے لیے علی کی دہلیز سے بہتر کوئی مقام نہیں. اور کیا کروں، قربان ہو جاؤں علی ابن ابی طالب آپ کی باکمال ذات پر. علی کا ایک احتجاج سنیں گے؟ علی کا ایک احتجاج سناتا ہوں. احتجاج بتائے کہ علی کا معیار کیا. علی فرماتے ہیں میں لوگوں سے حیران ہوں جو میری عدالت مانتے ہیں، میری امامت نہیں مانتے. علی فرماتے ہیں میں لوگوں پر حیران ہوں کہ میری عدالت مانتے ہیں، میری امامت نہیں مانتے. علی ابن ابی طالب اپنے ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے اور درمیان میں ایک گھوڑا کھڑا ہے، اور جو گھوڑے کا مالک ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کی اتنی قیمت ہے. اور لوگ آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ اتنے کا گھوڑا ہے نہیں جتنی یہ قیمت بتا رہا.
ایک شخص نے کہا بھائی اتنے کا گھوڑا ہے نہیں جتنی تم قیمت بتا رہے ہو. علی ابن ابی طالب اپنے صحابی کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے, وہاں رک گئے. جہاں علی رک جاتے تھے نا, علی اپنے صحابی کے ساتھ رک گئے. اب اس شخص نے کہا بھائی جتنے کا گھوڑا ہے جتنی تم قیمت بتا رہے ہو اتنے کا نہیں, یہ بہت زیادہ ہے. اس نے کہا پھر ایسا کرو مفت لے جاؤ. یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا بیچنے والوں کے, ہوتے ہیں کہ ماں جی اتنے کا ہے, وہ کہتے نہیں اتنے. اچھا پھر ماں جی ویسے ہی لے. اب پتہ ہے کہ ماں جی ویسے لے تھوڑی جائیں, ایسے ہی ہوتا ہے, ٹیکٹکس ہوتے ہیں بیچنے والوں کو, جی مفتی لے جائیے. پھر تو شرمندہ ہو کے انسان وہ دے دیتا ہے جو وہ قیمت چاہتا. اس نے کہا بھائی پھر مفت لے جاؤ, کچھ بھی نہ دو مفت لے جاؤ. وہ جیسے ہی آگے بڑھا, اس نے کہا ایک شرط ہے, اس گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دو اور زین کس دو اور مفت لے جاؤ. میں عدل بتانے لگا ہوں, صاحبان بس میں معرفت عدل بتانے لگا ہوں. اس نے کہا اس کے منہ میں لگام ڈال دو اور اس کے پشت پہ زین کس دو, مفت لے جاؤ. اب ایک صاحب دوڑ کے آگے بڑھے, بس وہ بڑھے اور گھوڑا مڑا اور وہ ویسے پیچھے. اب وہ سدھایا ہوا گھوڑا تھا, وہ سدھایا ہوا گھوڑا تھا, جو جاتا تھا وہ بس اس کی طرف پش کرتا تھا اور وہ پیچھے بھاگ جاتا. علی ابن ابی طالب نے اپنے اس صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا اس کے منہ میں لگام ڈال اور اس کی پشت پہ زین کس. میں عدل بتانے لگا ہوں, خدا عدل بتانے لگا ہوں. پروردگار نے قرآن میں واضح لفظوں میں یہ کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کسی نفس کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. خدا کسی نفس کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ, اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. امام نے فرمایا یہ عدل پروردگار ہے کہ اس نے جتنی عبادتوں کا حکم دیا وہ اپنی مخلوق میں کمزور ترین انسان کو مد نظر رکھ کے دیا. بہت بڑی بات تھی, خدا کی قسم اگر آپ محسوس کریں. یہ جو اس نے نماز کا حکم دیا ہے, جو روزے کا حکم دیا ہے, جو حج کا حکم دیا ہے, امام فرماتے ہیں یہ عدل پروردگار ہے کہ اس نے مخلوق میں جو کمزور ترین انسان اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عبادت ترتیب دی. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ میں تو اتنی طاقت ہی نہیں. ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں, کوئی بیمار ہے وہ ایکسیپشن ہے, اس کے لیے قانون اور, اس کے لیے قانون اور. اب ذرا کمال دی, علی نے معصوم نے فرمایا یہ عدل پروردگار ہے کہ وہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. علی ابن ابی طالب نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا اس کے منہ میں لگام ڈال اور اس کی پشت پہ زین کس. اطمینان سے علی کا صحابی چلا. جو اس اطمینان کو سمجھا ہے خدا کی قسم اسے پتا ہے میں نے کیا کہا. اطمینان سے علی کا صحابی چلا. اب سب دیکھ رہے, اس نے منہ میں لگام ڈالی, پشت پہ زین کس, اور اس گھوڑے کے مالک سے کہا لے جاؤں. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا بے شک لے جا, لیکن یہ بتا یہ ہنر تو نے سیکھا کہاں. اس نے کہا بے شک لے جا, بس اتنا بتا دے کہ یہ ہنر تجھے تو نے سیکھا کہاں سے. اس نے کہا ہنر, کون سا ہنر؟ میں نے تو کبھی کسی گھوڑے پہ زین کسی نہیں. اس نے کہا بے وقوف نہ بنا, ایسا باہنر تو میں نے دیکھا ہی نہیں. جب تو نے کسی گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی نہیں اور پشت پہ زین کسی نہیں, اس گھوڑے کے منہ میں لگام کیسے ڈالی, زین کیسے کسی؟ اس نے کہا یہ ہنر نہیں,
اتنا جانتا ہوں کہ میرے امام نے کبھی کوئی حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر ہو۔ میرے امام نے جو کہہ دیا تھا کہ کر دے، اس نے کہا کون سا ہنر؟ میں نہیں جانتا کون سا ہنر، میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے امام نے نفس کی وسعت سے زیادہ کبھی تکلیف دی نہیں۔ اسے کہتے ہیں امام ہونا، جس کے امر کا معیار معیار الہی ہو۔ اسے کہتے ہیں امام ہونا۔ اس نے میرے امام نے کبھی مجھے کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں۔ وہی معیار ہے نا جو قرآن میں پروردگار نے بیان فرمایا۔ اسی لیے اس پروردگار کا اعلان ہے، یہ نہیں چاہتے مگر جو میں چاہوں۔ یہاں تک کہ ٹکڑا بڑا آسان ہے، اگلا ٹکڑا تھوڑا سا روک دیتا، پر ہر کسی کو نہیں۔ یہ نہیں چاہتے مگر جو میں چاہوں، اور میں نہیں چاہتا مگر جو یہ چاہیں۔ پہلا ٹکڑا بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے مگر جو وہ چاہے، اور اگلے ٹکڑے پہ لوگ رک جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتا مگر جو یہ چاہے۔ حالانکہ دوسرے ٹکڑے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے ٹکڑے میں ہی دوسرا ٹکڑا موجود ہے۔ بتاؤں کیسے؟ دوسرے ٹکڑے کی ضرورت ہی نہیں، پہلا ٹکڑا ہی کافی۔ یہ نہیں چاہتے مگر جو وہ چاہے، اس کا مطلب ہے ان کی چاہت وہی ہے جو خدا کی چاہت۔ لطف دیجیے گا بات کا۔ جی، ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے فکر کی خوردبین لگانی پڑتی ہے۔ میرے آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ صرف قطرہ ہو، لیکن وہی قطرہ جس نے خوردبین کے نیچے رکھ کے دیکھا ہے۔ میں فکر کی خوردبین کے نیچے رکھ رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ نہیں چاہتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا مگر جو یہ چاہے۔ میں بتاؤں کیسے؟ یہ نہیں چاہتے مگر جو وہ چاہے، اس کا مطلب ہے ان کی چاہت اللہ کی چاہت۔ تو بس مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا خدا وہ نہیں چاہے گا جو اس کی چاہت ہے؟ جب ان کی چاہت خدا کی چاہت ہے تو خدا وہی چاہے گا نا جو خدا کی چاہت ہے۔ رہ گئے ہیں آپ، رہ گئے ہیں، رہ گئے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اگلے ٹکڑے کی ضرورت ہے۔ اور یوں نہیں سمجھیں گے تو آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھا دیں۔ ان کی رضا اس کی رضا، غلط کام ہے۔ ان کی رضا اس کی رضا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ان کی چاہت اس کی چاہت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ عادل ہیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا یہ کچھ ایسا چاہیں جو وہ نہ چاہتا ہو، اور یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا وہ نہ چاہے جو خود خدا چاہتا ہو۔ ان کی اور اس کی چاہت الگ الگ نہیں، ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کل میں آپ کے سامنے وہ فرمان پیش کروں۔ آج کی حد تک یہی میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ سرکار رضا شہنشاہ کے دور میں دو شیعہ گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے،
دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، جو کرتا ہے کرتے ہیں، یہ کرتا ہے۔ بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے مسلک کی، احسن المقال، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، بڑا مستند نام ہے کہ جی صدر ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دونوں گروہ، وہ کہہ رہے سب کچھ خدا کرتا ہے، وہ کہتا نہیں، دوسرا گروہ کہتا نہیں سب کچھ یہ کرتے ہیں، خدا کچھ نہیں کرتا، اب سب کچھ یہ کرتا، اور وہ کہتے نہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، سب اختیارات اس کے پاس ہے، وہی سب کچھ کرتا۔ دونوں کی بحث جب طویل ہوئی تو ایک مرد مومن اٹھا، اس نے کہا بہتر نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں انہی کے پاس چلے جائیں۔ ہم ان حدیث کو فکر کی خوردبین میں رکھ کے دیکھتے ہیں، جو اس جملے سے میں نے فکر لی ہے وہ تبرک بنا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپس کی بحثوں سے یہ بہتر نہیں ہے کہ جن کے بارے میں بحث ہے ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے خود جو فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، کبھی وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ مولا طالب علم ہے، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ تو آئے ہی سمجھانے کے لیے۔ اپنی عقل پہ اتنا اعتبار کر لیا ہے ہم نے کہ ان کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں اور ان کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے۔ دونوں گروہ اٹھے، امام علیہ السلام کے بز میں آ گئے۔ فرزند رسول یہ کہتے سب کچھ خدا کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں سب کچھ آپ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ بھی غلط ہیں، تم بھی غلط ہیں۔ امام نے فرمایا یہ بھی غلط ہیں، تم بھی، اگلا جملہ سمجھیے امام کا، یہ بھی غلط ہیں تم بھی غلط ہو۔ ہمارے معاملات پروردگار سے اس سے کہیں اجل و ارفع ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے مگر جو وہ چاہے، اور وہ نہیں چاہتا مگر جو ہم چاہیں۔ خبردار ہمیں الگ الگ نہ کرو۔ یہی تو بات تھی، خبردار ہم میں تفریق پیدا نہ کرو۔ یہ انہوں نے کیا ہے تو یہ اس نے کیا۔ انہوں نے فرمایا ہماری بات ایک ہے، ہم کرتے ہیں تو اس معیار پہ کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے میں نے کیا۔ دل ٹھنڈے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کوئی الجھاؤ پیدا تو نہیں ہوا؟ مخدوم کون ہے نا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ گفتگو تمام ہوئی، آنے کا مقصد پورا ہو جائے، آنکھیں باہر ہو جائیں۔ آج مجھے ایک وفادار کی مصیبت سنانی، وہ وفادار جس کے علم گھروں کو سجاتے، جس کے لیے ہمیشہ میں نے ممبر سے ایک جملہ کہا ہے، جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آتا ہے۔ نہیں سمجھے اللہ، نہیں سمجھے۔ ام البنین کا وہ لال جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آتا ہے۔ اس بات کا اسے پتا ہے جس کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہے۔ گھر میں کوئی مشکل بن جائے، باپ بیمار ہو، باپ جیل میں چلا جائے، باپ گھر سے نکلے اور گھر نہ آئے، تو جانتے ہیں اس کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ مرحبا مرحبا مرحبا، پاک زہرا آپ کی آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول۔ اس کی بیٹیاں کچھ اور نہیں کرتی، سیدھی غازی کے علم پہ جاتی۔ مولا غازی
ہم اپنا باپ آپ سے نہیں. جب حسین ابن علی کو دربار ولید میں بلایا گیا ہے نا تو علی کی بیٹی نے حسین کا دامن پکڑ لیا تھا. حسین میں تجھے نہیں جانتی. اور جب علی کی بیٹی نے دیکھا نا کہ عباس اپنے 18 شاگردوں کے ساتھ چلا, دامن چھوڑ کے کہا حسین اب جہاں جی میں آئے چلا جا, میں اپنا حسین عباس سے لے لوں. مرحبا مرحبا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہر عزادار کی خواہش ہے کہ اس کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہرائے. یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہے, میرے دل کی آواز ہے. کسی کو پسند آئے بسم اللہ, نہ پسند آئے اس کی اپنی مرضی ہے. جو مومن چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہرائے. کتنے کریم ہیں خدا کی قسم. لا تعداد اہل سنت ہیں جن کے گھروں کی چھتوں پہ عباس کا علم لہرائے. اور جب میں نے کسی اہل سنت بھائی سے پوچھا ہے نا کہ تو شیعہ نہیں, پھر تیری چھت پہ عباس کا علم, تو مجھے جواب یہی ملا ہے, شادی کو بڑا عرصہ ہو چکا ہے, بیٹا نہیں تھا. میں قربان ہو جاؤں ام البنین کے لال, تم کتنے کریم ہو جو آج تک بغیر ہاتھوں کے بانٹ رہے. جو عزادار چاہتا ہے کہ اسے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہرائے. میں نے کہا میرے پاس کتاب کا حوالہ نہیں, یہ میرے اپنے من کی بات ہے. کسی کو پسند آئے بسم اللہ, نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں. جس گھر پہ عباس کا علم ہے, علم لگانے کی 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے جس گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہو پھر اس گھر میں کوئی پانی ضائع نہ کرے. جملہ اس کے لیے ہے جو گھر سے رونے کی نیت لے کے آیا. اور دوسری شرط عزادارو یہ ہے جس گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہو, اگر اس گھر میں کوئی چھوٹی بچی ہو اسے کوئی جھڑکے نہیں. اور تیسری اور آخری شرط ہے خبردار کوئی مستور بغیر چادر کے عباس کے علم پہ سلام کرنے نہ جائے. ام البنین کے لال کو زینب و ام کلثوم کے سر نہ. جب قافلہ رکا ہے نا کربلا کی سرحد پر, شاید ایک اور جملہ کہوں اور منبر چھوڑ دوں. جب قافلہ سرحد پہ رکا ہے, حسین ابن علی کا ذوالجنابی خود رکا, علی کی بیٹی کا محمل بھی رکا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی محمل سے آواز آئی, بھائی حسین کربلا آ گئی ہے. خدا کرے یہ درد آپ محسوس کر لیں. بھائی حسین کربلا آ گئی ہے. رو پڑا زہرا کا لال اور رو کے کہا بہن محمل کے اندر سے آپ کو کیسے پتا چلا کربلا آ گئی؟ فرمایا حسین جب سے ہم یہاں رکے ہیں چادر میرے سر پہ رک نہیں رہی ہے. حسین لگتا ہے یہی جگہ